کی تراویح میں سورہ یاسین شروع ہو۔ اللہ تعالی ہمارے پڑھنے اور سننے کو قبول فرمائے اور اسے ہمارے اور ہماری نسلوں کے لیے ذریعہ نجات و مغفرت بنائے۔ سورہ احزاب جو 21ویں پارے میں شروع ہوا اور 22ویں پارے کے 6 رکوع پر مکمل ہوا۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم ترین باب اور اہم ترین واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ بولو دور میں صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہ بولو بھائی صلی اللہ علیہ ایسا لگے کہ اللہ ہم تراویح پڑھنے کے بعد بھی تیرے نام کے لیے پہلوان ہیں، تو جم کر بولو۔ نبی سے محبت کا حق یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر رحمتیں اور درود بھیجا جائے اور ان کے بتلائے ہوئے راستے پر چلا جائے، زندگی کے ہر شعبے میں ان کے طریقے اور سنت کو اپنایا جائے۔ ہے نا، آپ نے وہ سنا ہوگا حدیث کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ لوگوں کو جمع کیا اور جب ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسرے پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسرے پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام، آج ہم نے ایک ایسی بات آپ سے دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آیا تھا اور کہا تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کر کے گڑ گڑا کر اعمال میں جڑ کر اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ تو میں نے کہا آمین۔ آپ غور کیجئے کہ دعا ہو جبریل امین کی اور آمین ہو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر اس دعا کے قبول ہونے میں کیا شک ہے۔ پھر دوسرے درجے پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور تیسرے ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو میں نے کہا اس لیے ذرا جم کر ہونا چاہیے، نہ بولتے جم کر کھاؤ کچھ بن کے دکھاؤ۔ تو اگر ہم نے تراویح بھی پڑھ دیے دین کے نام پر، جب بھی جہاں بھی آواز لگے ہم اپنے آپ کو سست نہ بنائیں، چست بنائیں۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ کیا بولیں گے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے کیسی تکلیف اٹھائے۔ مدینہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام قیام پذیر ہے اور دشمنوں نے مسلمانوں کو نعوذ باللہ اور اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی اور حملے کے لیے آنے والے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ بھائی ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو صحابہ سے مشورہ کیا۔ مشورہ کرنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ مشورے میں کیا ہے؟ خیر ہے۔ آدمی جب مشورہ کر لیتا ہے اس نیت سے کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے،
تو اگر اس کام میں کوئی شر ہوتا ہے اور وہ جائز کام ہوتا ہے تو اللہ شر کو ہٹا دیتا ہے، اور فیصلہ وہی ہوتا ہے جو اس شخص کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا قرآن میں اللہ نے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بہت سی چیزیں جسے تم ناپسند کرتے ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہوتی۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، بہت سی چیزیں جسے تم پسند کرتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ملک فارس کے رہنے والے، اور احادیث کی کتابوں میں ان کا قبول اسلام کا تفصیلی واقعہ محدثین نے لکھا کہ بڑی محنتوں اور مشقتوں کے بعد انہیں اسلام ملا، اور گزشتہ آسمانی کتابوں میں پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں بیان ہوئی تھی، جس شہر میں ہجرت کر کے آنے والے ہیں اس نشانی کو پڑھ کر وہ مدینہ آ کر بسے تھے۔ اور کس طرح پہنچے تھے مدینہ؟ مدینہ میں آئے تو غلامی کی حالت میں آئے تھے، غلامی کی حالت۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم لوگ اپنے بچاؤ کے لیے اپنے شہروں میں اگر کہیں دشمن کا خطرہ ہوتا ہے تو شہر کے باہر بڑی خندق کھود دیتے، گڑھا کھود دیتے تاکہ دشمن اس پار آنے ہی نہ پائے۔ تو مدینہ میں تو الحمدللہ 3 مقامات پر 4 جگہ سے 3 جگہ پر کھجوروں کے باغات تھے، خطرہ نہیں تھا، لیکن ایک مقام جو کھلا تھا وہاں خندق کھودی گئی، اسی خندق سے اس سورت کا نام سورہ احزاب پڑ گیا۔ اللہ نے اس کا نام ہی سورہ احزاب بیان اپنے حبیب علیہ السلام کی زبان۔ اب جب خندق کھودی جا رہی تھی قبلے کی طرف نہیں ہے، ابھی ہٹے، تو حال یہ تھا کہ صحابہ کرام فقر و فاقے کے ساتھ تھے۔ فاقے کیوں آتے تھے؟ تو فرمایا کہ فاقے آنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ بالکل دنیا میں اپنے گھریلو اعتبار سے مطمئن تھے، بلکہ حال یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو دین کے کاموں کے لیے وقف کر دیا تھا، اور گھر میں رہنے والی ماں بہنوں نے کہہ دیا تھا کہ تم دین کا کام کرو، ہم بھی فاقہ برداشت کریں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ، ورنہ وہ بھی کمانے والے ہم سے زیادہ عقل مند اور ہوش مند حضرات تھے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو دین کی مشغولیت دنیا کے کمانے میں مانے تھی، اور شرعاً گھر والوں نے اجازت دے رکھی تھی۔ اس لیے کہ ہر ایک اپنی سعادت سمجھتا تھا۔ خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو صحابہ جان چکے تھے، اور صحابیات گھر میں رہنے والی ماں بہنیں بھی جان چکی تھیں۔ تو ایثار و قربانی کا جذبہ صحابہ میں تھا، اور پھر یہی وجہ ہے کہ مختلف اوقات میں مختلف حالات میں خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی ظاہر ہوئے
کہ ایک پیالہ دودھ پورے پورے قبیلے کو اور پورے پورے لشکر کو کافی ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ آئے، انہیں خبر ملی کہ 5-6 روز سے اللہ کے نبی علیہ السلام فاقے سے ہے۔ تو صحابہ اکرام کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر پر ایک بکری کا بچہ تھا، اسے ذبح کیا، گھر والی سے کہا کہ کھانا بناؤ، اور آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے کان میں آہستہ سے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ اور آپ کے ساتھ 1-2 لوگ، اتنوں کا میں نے انتظام کر لیا ہے، آپ کی بھوک ہمیں دیکھی نہیں جاتی، آپ تشریف لے آئیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ تھے، اب غور کیجیے کہ سارے صحابہ بھوکے تھے۔ جب سید الانبیاء سید احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ تاجدار حرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہو تو صحابہ کہاں اپنا پیٹ بھر سکتے؟ لیکن دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ جو کہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے، یعنی ہمارے نبی علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ ان کے منہ سے نکلنے والا کوئی لفظ ان کا اپنا نہیں ہوتا۔ اللہ کہہ رہے ان ہوا الا وحی یوحا، وہ وحی کا ایک حصہ ہے۔ وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی مطلوع غیر مطلوع۔ وحی مطلوع قرآن مجید ہے جو براہ راست اللہ کا کلام ہے، اور وحی غیر مطلوع اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں کہ زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلا ہے، لیکن بات اللہ کی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آواز سے اعلان کر دیا، بھائی سب لوگ چلو، جابر کے گھر پر دعوت ہے۔ اب یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ گھبرائے بھاگے۔ وہ تو صحابیات تھی، ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا، گھر والی نے، ہوم منسٹر نے 1 کا بولی اور 10 کو لے کر گئے تو کیا ہونے والا۔ لیکن وہ صحابیات تھی، وہ مائیں بہنیں ایسی تھی کہ ان کے دلوں میں بھی اللہ کا ڈر اور ایمان مضبوطی سے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ پہنچے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ وقتی طور پر مضطرب ہو گئے، پریشان ہو گئے، کہا ارے سنو، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایسا کہا، وہ تو سب کو لے کر آ رہے۔ تو بیوی نے کہا کہ کیا آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے کان میں یہ کہہ دیا تھا کہ آپ اور آپ کے ساتھ 1 یا 2 لوگ؟ کہا میں نے کہہ دیا تھا۔ تو کہا کہ پھر آپ مطمئن ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، صحابہ سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، اپنا لعاب اس میں ڈالا اور کہا کہ جہاں آٹا رکھا ہے اسے کھولنا نہیں، اندر ہاتھ ڈال کر نکالتے رہو۔ سالن کا جو بھگونا ہے اس کے ڈھکن کو پورا نہیں کھولنا، نکالتے رہو۔ سارے صحابہ اکرام نے کھایا۔ کہا جابر اب تم بھی کھا لو۔ کھایا، جتنا بنایا تھا اتنا ویسے کہ ویسا باقی تھا۔ سفر میں تھے اللہ کے نبی علیہ السلام، تو ساتھ میں بیٹی فاطمہ بھی چل رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے رونے کی آواز آئی۔
جب نواسے روتے تھے تو نبی کا کلیجہ دہل جاتا تھا. صحابہ سے کہتے تھے کہ میرے نواسوں کو کچھ نہ کہو. اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں. حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما گھر میں نانا کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. اور کیسا کھیل کہ نانا کو سواری بناتے اور دونوں اوپر سوار رہتے. ایک روز اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت حسین کو کاندھے پر بٹھا کر باہر آ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ رہے تھے. انہوں نے کہا نعم الجمل جملکما، واہ بچوں تمہارا اونٹ کتنا بہتر ہے، کتنی بہترین سواری ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ یا عمر، اے عمر سوار بھی تو دیکھو، یہ میرے وہ بچے ہیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. جو ان سے محبت رکھے گا گویا اس نے مجھ سے محبت رکھی، جو ان سے بغض رکھے گا اس نے مجھ سے بغض رکھا. تو عادت تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، یہ دونوں نواسے آئے سجدے میں. تو کسی صحابی نے آگے بڑھ کر کوشش کی کہ بچوں کو ہٹا دیا جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نماز میں ہاتھ سے روک دیا صحابی کو. محدثین نے لکھا ہے تقریباً پون گھنٹے کا سجدہ ہوا کہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی علیہ السلام امام ہیں، سجدے میں ہیں، دونوں نواسے سوار ہیں اور پورے صحابہ سجدے میں. اور اس کے بعد میں نماز کے بعد جب یہ ہٹے ہیں تو آگے نماز بڑھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ میرے نواسوں کو کچھ نہ بولا کرو. اللہ نے کھول کر رکھ دیا. تو سفر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس پیغام بھیجا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں. تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ابا جان بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. اس میں سے ایک دودھ پیتا ہے، ہم خود فاقے سے ہیں کئی دنوں کے تو سینوں میں دودھ نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں کو بلایا، منگوایا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے منہ میں اپنی زبان ڈال دی. وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان کو چوستے رہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنی زبان نکال کر حضرت حسن کے منہ میں ڈال دی. وہ دونوں بچے ہنسنے لگے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ گواہ رہنا میرے ان نواسوں سے اللہ بھی محبت کرتا ہے. ان کی بھوک سے جب نبی تڑپا ہے تو اللہ نے میرے اس زبان سے جنت کا شہد اور دودھ جاری کر دیا. یہ بات ہے. تو صحابہ بھوکے تھے. غزوہ خندق میں سورہ احزاب میں 21واں پارہ اور 22ویں پارے میں سورت ہے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. تو صحابہ آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اور اپنے کپڑے کو اٹھایا تو دیکھا کہ سب صحابہ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہے. اور پتھر اس لیے باندھتے تھے کہ کھانے کو کچھ نہیں رہتا تھا تو پیٹ کو سہارا ہو جائے، کھڑے رہنے میں آسانی ہو. تو پیٹ جو دب جاتا تھا وہاں پتھر باندھ کر سہارا دیتے. تو کہا اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھو بھوک کی وجہ سے ہمارے پیٹ پر پتھر بندھا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا کپڑا اٹھایا. تفسیر عثمانی میں مفتی شبیر عثمانی لکھتے ہیں ایک نہیں دو پتھر تھے. کتنے؟ دو پتھر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی اس کیفیت کو دیکھ کر صحابہ نے کہا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ ہیں جس نے محمد الرسول اللہ، ارے دم نہیں ہے ابھی بولا کہ سو تو نہیں گئے. ہم وہ ہیں جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ جب تک جان میں جان ہے ہر لائن سے اپنا ساتھ دے، ہر لائن سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ دے.
تو دربار محمدی سے جواب ملا، اور جواب نہیں ملا بلکہ صحابہ کو دعائیں ملی، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو میرے انصار اور مہاجر صحابہ کی مغفرت فرما۔ یہ دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ اس کے بعد میں سورہ سبا ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی طاقت و قدرت کا ذکر کیا اور نافرمانوں کے لیے عذاب کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد میں پھر سورہ یاسین ہے۔ انشاءاللہ سورہ یاسین کی فضیلت کے اوپر کل روشنی ڈالی جائے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو صراط مستقیم پر چلائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔